أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. افی قلوبہم مرض، کیا ان کافروں کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ امر تابو، یا یہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی شک کرتے ہیں؟ ام یخافون، یا اس بات سے وہ ڈر رہے ہیں کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ خدا اور رسول کہیں ہم پہ ظلم نہ کر ڈالیں. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل میں تو یہ ظالم کافر ہیں. انما کان قول المؤمنین، ہاں مسلمانوں کی جو باتیں ہیں، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو خدا اور اس کے رسول کے دربار میں بلایا جائے، لیحکم بینہم، کسی جھگڑے کے فیصلے کے لیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مسلمان کہتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. واولئک هم المفلحون، اور مسلمان فلاح والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ویخش اللہ، اور اللہ سے ڈرے، ویتقی، اور گناہوں سے بچے، فاولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہیں. آیت نمبر 50، 51، 52، پارہ نمبر 18، سورۃ النور. کل آپ نے یہ بات سماعت کی کہ جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے اور نبی کے دربار میں ان کو بلایا جاتا ہے تو منہ پھیر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا نہیں چاہتے. قرآن کہتا ہے آخر ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ یہ جو دل کا مرض ہوتا ہے نا، اللہ سب کو بچائے. باہر بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی الرجی ہو گئی، یہ تو ظاہری ہیں. مگر جو دل کا مرض ہے وہ اس طرح ہے کہ پوری زندگی کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بندہ زیرو پہ جا رہا ہوتا ہے. دل کی بیماری، ہم تو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک دل کی بیماری ہے، مگر وہ دل کی بیماری جس میں خدا کو خدا نہ سمجھا جائے، رسول کو رسول نہ سمجھا جائے، صحابہ کو صحابہ نہ سمجھا جائے، جس میں قرآن کا ادب آپ کے دل میں نہ آ سکتا ہو. آپ کے دل میں قرب قیامت اور قیامت کے معاملات جو ہیں وہ بھی نہ ٹھہرتے ہوں، تو پھر تو وہ دل خالی ہے. اس میں ہے کیا؟ لوگوں نے گانے بجائے، قوالیاں پڑھی، موسیقار بڑے بڑے آئے، اداکار بڑے بڑے آئے، دل دے دیا، دل لے لیا، تم ہمارے دل میں بس گئے. جی یہ جملے ہم نے بڑے دنیا میں سن لیے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول ہیں. اگر ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں منافق کہ ہمارے دل میں بھی اللہ رسول ہے. تو قرآن کہتا ہے پھر تمہارے دل میں بیماری ہے. کیا ہے؟ بیماری ہے. بیماری کے اندر اللہ رب العزت تمہارے دل میں نہیں سماتے، اور وہ بیماری کفر کی ہے، منافقت کی ہے. کفر کی ہے، منافقت کی ہے. یہ ہیں اصل بیماریاں جو بندے کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں. جو ہماری یہ جسمانی بیماریاں اور ایمان کی حالت میں ہیں، یہ تو ہمیں ذرا سا بخار بھی چڑھے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے؟ 2 دن بخار چڑھے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. چھوٹے گناہوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے گناہوں کی بات نہیں کر رہا. بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. 1 دن بخار چڑھے تو 1 سال کے چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 دن چڑھے تو 2 سال کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ جب بخار کی وبا چلتی ہے یا سیزن چلتا ہے، ایک حکمت اللہ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں. حج پہ جاتے ہیں نا لوگ، عمرے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فٹ فاٹ رہے ہیں. کیا رہے ہیں جی؟ بعد میں کوئی نزلہ بخار ہو گیا تھا. یاد رکھیے گا یہ نزلہ بخار بھی گناہوں کے دھلنے کی علامت ہے. کیا ہے؟ گناہوں کے دھلنے کی علامت. اکثر حاجیوں کو بخار ہو جاتا ہے، اکثر عمرے والوں کو بخار ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جو مرض دل کا ہے، منافقت، کفر اور شرک،
اس مرض کو اندر سے نکالو تو سب چیزیں آپ کے دل میں آ جائیں گی۔ امیر تابو، یا ان کو خدا کے بارے میں شک ہے، رسول کے بارے میں شک ہے، یا یہ ڈرتے ہیں کہ ہم خدا کے نبی کے دربار میں فیصلے کے لیے گئے تو نبی ہمارے پر ظلم کر ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے۔ جو ظلم ہو تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور صحابی بھی نہیں ہو سکتا، عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عالم علم دین پڑھ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کا مقصد یہ ہے کہ اس کا علم سلب ہو گیا، اس کے دل میں نہیں ہے۔ علم کا خزانہ بھرا ہو تو بندہ ظلم نہیں کرتا، علم کتابوں میں پڑھا ہو دل میں نہ آیا تو ظلم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے یہ تو کافروں کے حالات ہے، جو ہمارے نبی کے دربار میں نہیں آتے، فیصلے نہیں کرواتے، مقدمے نہیں لاتے، اعتماد نہیں کرتے، کوئی رہنمائی نہیں کرتے، یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اس محفل سے دور ہو جاتے ہیں، بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر مسلمان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارا جھگڑا فیصلہ خدا اور رسول کریں گے، تو مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، اور مسلمان بھاگ کے جاتا ہے اور نبی کے دربار میں فیصلہ کرواتا ہے، اور مسلمان کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے نبی کا فیصلہ سن بھی لیا، قبول بھی کر لیا۔ دیگر ایک آیت میں قرآن نے کہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل سے نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کو دل سے نہ مان۔ حضرت زبیر تھے صحابی رسول، جن کو حواری رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نبی پاک نے ایک دن فرمایا نا کہ بھائی دشمن کی خبریں جاسوسی کے ذریعے کون مجھے بتائے گا؟ حضرت زبیر نے کہا انا یا رسول اللہ، میں بتاؤں۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ دوبارہ، حضرت زبیر نے کہا میں جاؤں گا۔ پھر آپ نے پوچھا بتاؤ دوبارہ، زبیر نے کہا میں جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، ان کی ایک زمین تھی اور ساتھ پانی کا نالا چل رہا تھا۔ اس زمین کو ایک انصاری بھی ساتھ تھا، اور غالباً جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر جو پانی لگاتے تھے تو انصاری کو اس بات پہ اعتراض تھا، وہ کہتا تم صحیح انصاف نہیں کرتے۔ اب پانی کا آپ کو پتہ ہے باری ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، پانی لگتے ہیں۔ حضور پاک کے پاس چلے گئے اور چلے جانے کے بعد کہا کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، زمین کے پانی دینے پہ ہمارے نبی نے کہا بھائی زبیر اس طرح کر لیا کر، تو پانی دے دیا کر، دینے کے بعد نا یہ پانی اپنے پڑوسی کے زمین پہ چھوڑ دیا کر، پہلے کون دے؟ تو دے۔ اب وہ شخص کہنے لگا جی آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اگر میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ پھر آپ نے حضرت زبیر سے کہا تو ایسا کیا کر بھائی، اب پانی دے بھی تو اور پانی کو سٹاک بھی کیا کر، سٹاک کرنے کے بعد پھر اس کے دیا کر، پھر اس کو دیا کر۔ اب یہ فیصلہ ہے نا نبی کا، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر ان بدبختوں کا نبی کے فیصلے پہ اعتراض ہے، اور ایمان والوں کا نبی کے فیصلے پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کا فیصلہ رسول اللہ نے کیا۔ آج کل کوئی پنچایت میں چودھری فیصلہ کر دیتا ہے، بندہ کہتے ہیں واہ یار واہ بڑا پنچایتی بندہ ہے، بڑا باریک فیصلہ کر گیا، بہت باریک فیصلہ کر گیا۔ اور جس کو فیصلے کا ذمہ دار قرار دیا جائے وہ بڑا معظم آدمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک قبیلہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا ایک صحابی ہے سعد، کون ہے؟ ہمارا ایک جھگڑا ہے بہت بڑا، لیکن اگر وہ سعد فیصلہ کر دے تو ہمیں قبول ہے۔ اب حضور ہوتے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں کروں گا، سعد کون ہوتا ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی سعد کو بلا لو۔ جب سعد آئے تو رسول پاک بھی کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم،
یہ تمہارا سید سردار آیا ہے ساتھ، اس کے سامنے سارے کھڑے ہو جاؤ ادب کے طور پر۔ صحابی ہیں، شاگرد ہیں، لیکن آج اس قوم نے ان کو پنچایتی بنایا تھا، اور حضور پاک نے فرمایا بھائی آج اگر ان کو یہ رتبہ دیا ہے نا کہ یہ فیصلہ کریں گے تو ہم ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ صحابہ سے کہا اٹھ جاؤ، آج یہ سردار آیا ہے فیصلہ کرنے والا۔ پھر جب فیصلہ ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم ساتھ تو نے وہی فیصلہ کیا جو خدا کا فیصلہ تھا۔ تو جب کسی کو قاضی بنائیں، فیصلہ کرنے والا بنائیں، پنچایتی آپ بنا دیں، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ فیصلہ جو ہونا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے فیصلے میں تو ہمیں خوش ہو کے آنا چاہیے، مگر یہ منافق یہاں سے کنی مار جاتے ہیں۔ کیا مار جاتے ہیں؟ کنی۔ اور قرآن کہتا ہے مسلمان کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، فیصلہ سن لیا، قبول کر لیا، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں سے بچتا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نا انصافی نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سے قبل بھی لوگ آپ کو کہتے تھے امانت دار یہ ہیں، سچے یہ ہیں، خوبصورت یہ ہیں، خوبصیرت یہ ہیں، اخلاق والے یہ ہیں، کردار والے یہ ہیں، امین یہ ہیں، خیانت ان میں نہیں ہے، جھوٹ ان میں نہیں ہے، دغا ان میں نہیں ہے، دھوکہ ان میں نہیں ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے بعد تو الحمدللہ اب نبی بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے، اور پھر یہ دیکھو کہ یہی فیصلہ کرنے والا قیامت کے دن بھی شفاعت کبریٰ بھی اللہ ان کو دیں گے، اور مقام محمود بھی اللہ ان کو دیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب امتوں کے عمل ترازو میں دیکھیں گے تل رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ اور اعمال نامے تولنے والے جبرائیل ہوں گے، لیکن نگران ہمارے آقا ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ حضرت آدم سے لے کے اس امت تک کے تمام اعمال نامے جب تولیں گے تو نگران کون ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائی کبھی بھی اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آپ کہیں پڑھیں، کبھی یہ مت سوچنا اوہو یار یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو اپنے انبیاء اور رسولوں پہ اعتماد اور ایمان اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی